حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 6 ہے۔ آئیے ابتدائی آیت کی تلاوت سنتے ہیں کہ یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن اصل نیکی اسی کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے، جب وہ عہد کریں، اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی لوگ متقی ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی نماز کے علاوہ بھی بہت کچھ آپ پر واجب۔ دین کی چند ظاہری رسومات کو ادا کر لینا نیکی نہیں ہے، صرف خانہ پوری کے طور پر چند مقرر اعمال کر لینا نیکی نہیں ہے۔ تو نیکی میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ سیدنا ابو ذر نے جب رسول اللہ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا، ایمان کیا چیز ہے، تو رسول اللہ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت تلاوت کی، پھر یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا سنو، نیکی سے محبت اور برائی سے دشمنی یہ ایمان ہے، اور مال دے یہ نیکی کا دوسرا کام ہے، اور نیکی ایمان یعنی ایمان لانا نیکی کا پہلا کام ہے، تو دوسرا کام مال خرچ کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا اس وقت صدقہ کرنا جب تو صحیح اور تندرست ہو، مال کی حرص و دل میں، خرچ کرنے سے تجھے فقر کا اندیشہ ہو اور اپنے پاس جمع رکھنے سے مالداری کی امید ہو، پھر تو صدقہ کرے، تاخیر نہ کرے، یہاں تک کہ تیری روح گلے تک پہنچ جائے تو تو کہے فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، وہ تو فلاں کا ویسا ہی ہو چکا، یعنی وارث کو مل جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہاں اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنے میں جو دل کے اندر مشکل پیش آتی ہے، وہ مشکل کراس کر کے جو صدقہ کرتا ہے اس کا صدقہ کرنا سب سے افضل ہے، یعنی وہ صحیح ہے، مالداری کی امید ہے خرچ نہ کرنے سے، اور خرچ کرنے پہ فقیر ہو جانے کا اندیشہ بھی ہے، پھر بھی اس نے خرچ کر ڈالا تو اس نے افضل صدقہ کیا۔ جیسا کہ سورۃ دہر میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ باوجود اس کھانے کی محبت کے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نزول قرآن کے مہینے میں آپ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ نماز کے علاوہ، روزے کے علاوہ بھی نیکی کے کام کریں، اور اللہ رب العزت نے واضح بھی کر دیا کہ نمازیں پڑھنا ہی نیکی نہیں ہے، یہ تو قوت ہے نا نیک کام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلا فریضہ ہے، اس سے آگے بھی بڑھو۔ تو اللہ کی محبت میں اور اس کھانے کی محبت کے باوجود یتیم، مسکین اور قیدی تک کھانا پہنچائیں۔ تو الحمدللہ نزول قرآن کے مہینے میں آپ بھی گھر گھر راشن پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وسعت دی ہے، آپ کتنے لوگوں کو روزے رکھوانے کے قابل ہو سکتے ہیں، کتنے لوگوں کی بھوک مٹا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کھانے کی محبت کے باوجود، اسے اپنے لیے زیادہ بہتر خیال کرنے کے باوجود اگر آپ دوسروں کے لیے نکالیں گے تو یہ افضل صدقہ ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارا جو راشن پروجیکٹ ہے، اس کے تحت الحمدللہ ہم دور دراز کے علاقوں تک راشن پہنچانے کی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس پروجیکٹ میں ساتھ دے سکتے ہیں، آپ آگے بڑھ کے لوگوں تک راشن پہنچائیے، لوگوں تک ان کی ضروریات زندگی پہنچائیے، تاکہ نیک بن جائے، تاکہ حشر کے میدان میں جب ہمارا حساب کتاب ہو تو یہ نیکیاں ہمارے کام آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
اسی طرح سے نیکی کے کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کرنے کے بعد حکم دیا نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں۔ سیدنا انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے جب کبھی ہمیں خطبہ دیا بہت کم ایسا ہوا کہ آپ نے یہ نہ فرمایا ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کا لحاظ نہیں رکھتا، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا کوئی دین نہیں جس نے عہد کی پاسداری نہیں کی۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں۔ بے شک رسول اللہ نے فرمایا سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی 6094 نمبر روایت۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے وہی آزاد، قاتل کے بدلے وہی قاتل، اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور خوبی کے ساتھ اس دیت کو ادا کرنا ہے، یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سیدنا انس بن مالک نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہے، یعنی بدلہ لینے کا، بخاری کی 4493 نمبر روایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح ہو اسے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، قصاص یعنی بدلہ لے لے، معاف کر دے، یا دیت لے، اگر کچھ اور کرنا چاہے تو اسے روک دو۔ ان میں سے ایک کرنے کے بعد جو بھی زیادتی کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور تمہارے لیے اے عقل والو بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے، یہ زندگی اجتماعی زندگی کی بقا اور فلاح ہے، یعنی جب کبھی کسی سوسائٹی میں مقتولوں کا بدلہ لیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سوسائٹی زندہ رہتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آلموسٹ 15 سال پاکستان میں پھانسی کا حکم کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے قتل و غارت گری اتنی بڑھ گئی تھی، ہر روز 5-6 قتل ہونا کسی علاقے میں یہ بالکل نارمل سی بات تھی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جتنی تیزی سے قتل کے مجرموں کی پھانسیاں ہو رہی ہیں اتنی ہی تیزی سے سوسائٹی کے اندر امن بھی قائم ہو رہا ہے، یعنی قتل و غارت گری کی وارداتیں بھی کم ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری ہے اس سوسائٹی کے لیے جو امن چاہتی ہو کہ وہ قصاص کے قانون کو قائم کرے۔ تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سعد بن ابی وقاص کو 1/3 مال خرچ کرنے کی اجازت دی تھی۔ اب یہ حکم منسوخ ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو حق دے دیا ہے، یعنی وارثوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں، پھر اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، لیکن 1/3 پراپرٹی میں سے اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو یہ اس حکم کے مطابق ہے۔ پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو یقیناً انہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، ورنہ وصیت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا مستحق ہو گیا۔ پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے پس وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ طرفداری سے مراد ہے کسی رشتہ دار کی طرف زیادہ جھکاؤ ہونا اور دوسروں کی حق تلفی کرنا۔ رکوع نمبر 7 ابتدائی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، فسق و فجور کے ارتکاب اور دن میں جمع کرنے سے رک جانا روزہ ہے۔ روزہ ایک راز ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے۔ اپنے خالق کی محبت میں محبوب چیزوں کو چھوڑ دینا ایسا عمل ہے جس سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا، یہی روزے کی حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔
اور فرمایا روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ بخاری کی 5927 نمبر روایت ہے۔ اور روزے کی بڑی فضیلت ہے، روزہ دار کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا، اور روزہ دار کے ہر عمل کا 700 گنا تک اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ کس مقصد کے لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرو اور اس کے عذابوں کے خوف سے اس کے روکے ہوئے سے رک جاؤ۔ یہ وہ کام ہے جو روزہ سکھاتا ہے۔ جیسے آپ روزے کی حالت میں پانی کا گلاس پکڑے ہوئے پینا چاہتے ہیں اور آپ کو یاد آتا ہے میں روزے سے ہوں، تو گلاس نیچے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے سکھاتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو آپ کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں بد کلامی نہیں کر سکتا۔ بد کلامی عام حالات میں بھی نہیں ہو سکتی، لیکن روزہ خصوصی طور پر رکنا سکھاتا ہے۔ الحمدللہ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم لوگوں میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کرنا، اور جو لوگ اس روزے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، پھر جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فرض روزوں کے دن کم ہوتے ہیں، طویل زمانے کا ایک چھوٹا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایام معدودات کہا گیا۔ تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کرنا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اگر رمضان کے دنوں میں کوئی سفر کرتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب وہ بعد کے دنوں میں روزے نہیں رکھے گا، بعد کے دنوں میں اس کی قضا دی جا سکتی ہے، اور چھوٹے دنوں کی قضا بڑے دنوں میں، بڑے دنوں کی قضا چھوٹے میں، یا جس موسم میں بھی کوئی رکھنا چاہے روزے کے لیے یہ مدت مقرر نہیں ہے کہ 16 گھنٹے کے روزے کے جواب میں 16 گھنٹے کا روزہ ہی رکھنا ہے۔ تو جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے، یعنی ایک سے زیادہ آدمیوں کو کھلائے یا مسکین کو کھانا بھی کھلائے اور روزہ بھی رکھے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ ابتدائی حکم تھا، اس کے بعد روزہ فرض کر دیا گیا۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت میں سے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے واضح دلائل ہیں۔ پھر تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، یعنی اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو، یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے تعداد پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم لوگوں کے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم شمار کی ہوئی مدت پوری کر سکو، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روک کے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے، اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے راتوں کو آرام سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ سید ترغیب کی روایت ہے 984 نمبر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عام دنوں سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی 3220 نمبر روایت کے مطابق آپ رمضان کی ہر رات میں دورہ قرآن کرتے تھے۔ رمضان برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں کے مقابلے میں اسے زیادہ بڑا مقام عطا کیا ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں قرآن بھی نازل ہوا، یہی تقدیری فیصلوں کی رات ہے۔ یہ رمضان ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں روزانہ اللہ تعالیٰ جنت کو سنوارتا ہے،
اور رمضانی میں روزہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ رمضان میں کرنے والے نیکی اور احسان کے بہت سے کام ہیں، جیسے روزہ رکھنا ہے، جیسے رات کا قیام کرنا، تلاوت قرآن ہے، ذکر ہے، دعائیں ہیں، روزے افطار کرانا، اعتکاف کرنا، لیلۃ القدر ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے مسجد میں جم کر رہنا، یعنی آخری عشرے میں خوب محنت کرنا، لیلۃ القدر تلاش کرنا، عمرہ کرنا، یہ سب نیکی اور احسان کے کام ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کام اس مہینے میں جاری رکھنے چاہیے، لیکن خاص بات ہے تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اس آیت میں فرض کر دیا گیا جو کوئی رمضان کو پائے وہ صحت مند ہو، مسافر نہ ہو، تو وہ رمضان کے روزے رکھے۔ جب رمضان کا چاند نظر آئے، کوئی اپنے گھر پر ہو، صحت مند ہو، تو اس پر روزے رکھنا واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے چاند کی وجہ سے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس علاقے میں لوگوں کا روزہ ہوگا یا نہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ پشاور کے لوگ یا کے پی کے لوگ کیوں پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ جغرافیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس کی صورتحال بھی مختلف ہے۔ وہاں چاند عام دنوں میں بھی، اگر آپ عام مہینوں میں بھی دیکھیں تو چاند جو ہے اس کا نکلنا اس علاقے میں اور اس علاقے میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ پاکستان کا جو جغرافیہ ہے یہ تو انسانوں کا اپنا بنایا ہوا، اللہ رب العزت نے جس کو جس علاقے میں رکھ دیا اس کو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یعنی روزے رکھنے کا بھی اور روزے افطار کرنے کا بھی موقع دیا۔ کسی کی عید پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو جائے اس پر زیادہ تکلیف محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق افق کی علامات سے، تمام عبادات کا تعلق افق کی علامات سے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، یا عصر یا مغرب یا عشاء، تو یہ نشانیاں ہماری گھڑی کے مطابق ہم نے خود اس کو ترتیب دے لیا ہے، لیکن اصلاً تو یہ نشانیاں سورج کے نکلنے، اس کے زوال اور اس کے غروب ہونے کے مطابق ہیں الحمدللہ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ روزے اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں کثرت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جیسے روزہ اہم عبادت ہے، اسی طرح سے دعا بھی اہم عبادت ہے۔ مسند 83 میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر افطار کے وقت اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر دعا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ روزہ دار کی دعا اور افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ یقیناً تم اپنی جانوں سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تم سے درگزر کیا، پھر اب تم ان عورتوں سے مباشرت کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزوں کو پورا کرو، اور جب تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو تو ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں۔ امام بخاری نے براء بن عازب سے روایت کی ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد لوگ پورا رمضان بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگ خیانت کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت میں اس کو جائز قرار دے دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی غلطی ہوئی تھی، صحیح بخاری کی 4508 نمبر روایت ہے۔ اور پھر سحری اور افطاری کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ یہاں یہ جو کھانے پینے کی بات ہے اس کو دن کے 2 حصوں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ رات کی سیاہ دھاری صبح کی سفید دھاری سے جب تک الگ نہیں ہو جاتی، یہ صبح صادق کا وقت ہے، اور مغرب تک یعنی سورج کے غروب ہونے تک پھر کھانے پینے سے گریز کرنا ہے، باقی اوقات کھانے پینے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت اس وقت تک خیر و برکت پر رہے گی جب تک سحری میں تاخیر کرے گی اور افطار میں جلدی کرے گی، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ
ان کو حاکموں کی طرف کھینچ کر لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو۔ سیدہ زینب روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں انسان ہوں، لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہیں، شاید ایک دوسرے سے زیادہ حجت باز ہو، میں اس کی چکنی چپڑی باتیں سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ در حقیقت فیصلہ غلط ہو جائے، تو سمجھ لو کہ جس کے حق میں اس طرح کا فیصلہ ہو جائے کہ وہ کسی مسلمان کے حق کو غصب کر لے تو وہ ایک آگ کا ٹکڑا ہے، خواہ وہ اٹھا لے یا نہ اٹھائے۔ رکوع نمبر 8 ہے، تلاوت سنتے ہیں پہلی آیت کی۔ وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں کو ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اسی کی ہے جو ڈرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا انسانوں کو حیرت میں مبتلا کرتا ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے عبادات کے اوقات معلوم کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی چھوڑو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن پورے کر لو۔ اور اسی طرح سے حج خاص مہینے میں ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ حج کے اوقات کا تعین بھی چاند سے ہوتا ہے، تو چاند کے ذریعے بہت سی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں، عبادت کے سارے اوقات اسی سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کی راہ میں لڑنے سے مراد جہاد کرنا ہے، جہاد کا مقصد شر کو دور کرنا ہے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یعنی شہادت اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کی خاطر جو قول انسان زبان سے کہتا ہے یہ بھی شہادت ہے، اور جب انسان اپنی جان دیتا ہے تو یہ بھی شہادت ہے۔ تو اصل مطلوب و مقصود شہادت ہے کہ اللہ کی بڑائی ہو، اور مومن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ زمینیں ہتھیالے یا اس کے علاوہ مال غنیمت حاصل کر لے، اصل مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے۔ اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ یہاں یہ بات کہی گئی کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے، فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے۔ قتادہ نے فرمایا شرک قتل سے بڑھ کر ہے، شرک کو کسی کی زندگی ختم کر دینے سے زیادہ گھناؤنا فعل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے روکنے کا فساد قتل کے فساد سے زیادہ بڑا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ باز آ جانے سے مراد جنگ بندی ہے۔ اس صورت میں جب وہ مسلمانوں پر تشدد سے باز آ جائیں، یعنی جنگ سے باز آ جائیں یا کفر اور شرک سے باز آ جائیں، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے، چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رسول اللہ حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ آپ سے جنگ کی جاتی، اگر آپ پہلے سے جہاد میں مصروف ہوتے تو ان مہینوں کے آتے ہی جنگ بند کر دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بہترین بدل عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک لینے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ ہر روز دعائیں بھی ہوتی ہیں اور بد دعائیں بھی، بخاری کی روایت ہے۔ اور نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو ذبح کرے۔ پھر جو قربانی نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یعنی حج میں رکھے، اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ، اور پورے 10 دن ہیں یہ اس کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ حج اور عمرے کے بارے میں رب العزت نے فرمایا اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی تمام آداب اور شرائط کے مطابق ادا کرو، کوئی شرط فوت نہ ہو، کوئی فرض نظر انداز نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اپنے مناسک حج مجھ سے سیکھو، یہ بہقی کی روایت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے 3289 نمبر پر۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 9 کی پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لو تو یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھی سے ڈرتے رہو۔ حج کے مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے۔ سنت یہی ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے، یہ ابن خزیمہ کی روایت، اور کسی کے لائق نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ حج کے مہینوں کے سوا کسی اور مہینے میں احرام باندھے۔ تو حج میں 3 چیزوں پر پابندی عائد کی گئی، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اس دوران کوئی بےہودہ بات یا گناہ نہیں کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، یعنی گناہوں سے پاک جنم دیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہوں میں سے تھے۔ رب کا فضل تلاش کرنے سے مراد تجارت ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ اوکاز، جوفا، ارض المجاز جاہلیت کے بازار تھے۔ ایسے لوگوں نے سفر حج میں تجارت کو گناہ سمجھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا، سیدنا عمر سے، کہ یہ بتائیں کہ کیا حج کے دنوں میں تجارت کی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا تجارت کے اور دن ہی کون سے ہوتے تھے، یعنی ہم انہی دنوں میں تو تجارت کرتے تھے۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ قریش سے کہا گیا کہ عرفات جا کر واپس آؤ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو زیادہ اچھے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم قریش سے ہیں، ہمارا عرفات جانا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر افادے کا حکم دیا گیا، یعنی قریش کو بھی حکم دیا گیا کہ وہاں سے جا کر واپس لوٹو۔ جیسے لوگ عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، ایسے آپ بھی عرفات سے مزدلفہ ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو ہے ہی عرفات جانے کا نام۔
پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جو شخص آخرت کے خوف کو دل میں رکھ کر جیتا ہے، حج کے مقامات پر اس کے دل سے آخرت کی دعائیں نکلتی ہیں، اور جو شخص دنیا کی محبت میں جیتا ہے وہ حج کے مقامات پر بھی صرف دنیا ہی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا مانگنے سے روکا نہیں ہے، لیکن دنیا بھی مانگیں، دنیا کی بھلائیاں بھی اور آخرت کی بھلائیاں بھی۔ اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دنیا کی بھلائی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد رزق نہیں ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، فضل ہے۔ دنیا کی بھلائی سے مراد نیک کام کرنے کی توفیق، اور دنیا کا مال و اسباب اس طرح طلب کرنا کہ اس سے بھلائی ملے، جیسے نیک بیوی، کشادہ گھر، فراخ روزی، مفید علم، نیک عمل، برکت والی سواری، عزت و آبرو اور دنیا کی تمام آرامدہ چیزیں اللہ ہی سے مانگنی ہیں۔ اور آخرت کی بھلائی سے مراد اعلیٰ درجے کی جنت یعنی جنت الفردوس ہے۔ آخرت کی بھلائی کا آغاز گھبراہٹ سے، نجات ملنے سے ہوتا ہے، پھر حساب کا آسان ہونا، اعمال نامے کا سیدھے ہاتھ میں ہونا ہے، اور آخرت جنت الفردوس اور اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ جو مانگا اور جو کیا آج بھی اور کل بھی وہی ملے گا، یعنی جو اللہ سے مانگو گے وہی دنیا میں پاؤ گے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، مراد یہ کہ ایام تشریق 2 دن میں نہ میں رہتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں، 11 اور 12۔ اور جو تاخیر کرے یعنی 13 کا دن بھی ملا لے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ایام تشریق میں رسول اللہ کی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ ان دنوں میں خاص طور پر تکبیرات پڑھا کرتے تھے، بلند آواز میں تکبیرات پڑھنا مسنون ہے۔ یہ تکبیرات صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں، ہر وقت پڑھی جائیں۔ کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت، اور اسی طرح سے ایام تشریق میں یہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہی تکبیر پڑھنی چاہیے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے۔ سخت جھگڑالو سے مراد ایسا شخص ہے جو جھگڑے میں بد کلامی پر اتر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ صحیح بخاری کی 4523 نمبر روایت۔ اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے، وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں حرث اور نسل کی بات ہے، نسل سے مراد جانور ہیں، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ گناہ اور نافرمانی دونوں اکٹھی ہو جائیں تو تکبر پروان چڑھتا ہے، اپنی ذات کی بڑائی کا احساس حق کی دعوت دینے والے کے سامنے جھکنے سے روکتا ہے، اسی لیے کہ وہ داعی کو یعنی دعوت دینے والے کو اپنے سے چھوٹا خیال کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہوں میں داخل ہے کہ انسان سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ نصیحت کرنے والے کو فوراً ڈانٹ دے کہ اپنی نبیڑو تم کون ہوتے ہو نصیحت کرنے والے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یہ آیت صحابہ کرام
کے حوالے سے نازل ہوئی۔ سیدنا صہیب رومی جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو اہل مکہ نے کہا مال تو وہ ہے جو تم نے یہاں رہ کے کمایا، اس مال کو یہیں چھوڑ جاؤ تو ہم تمہیں جانے دیں گے۔ وہ سارا مال چھوڑ کے ہاتھ جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے، حالانکہ بہت مالدار تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ انہیں باہر لینے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے پہنچے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ صہیب نے بڑے نفع کا سودا کیا، الحمدللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو دین چھوڑا ہے، یعنی اسلام کے ماں سوا جو طریقہ زندگی آپ نے اختیار کیا، آباء و اجداد کی رسومات ہوں یا باقی معاملات، اس سے مراد یہ ہے کہ جو دین یا جو لائف سٹائل پہلے چھوڑا ہے اس کو اسلام میں شامل نہ کریں، اور شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہی اس کے قدم ہیں، تو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور کام پورا کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ لوگوں کے انتظار سے مراد قیامت کا انتظار ہے۔ رکوع نمبر 10 کا ابتدائی حصہ تلاوت۔ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے۔ کفران کو نعمت کی تبدیلی اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو کوئی دینی یا دنیاوی نعمت عطا کرتا ہے، وہ اس نعمت پر اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے واجبات کو ادا نہیں کرتا، تو یہ نعمت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے پاس سے چلی جاتی ہے، اور کفر اور معاصی اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ تو کفر نعمت کا بدل ہو گیا، اور جو کوئی اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے، تو نعمت برقرار رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ یہاں سزا سے مراد آخرت کی سزا ہے، اور آخرت کی سزا سے پہلے دنیا کی سزا بھی ہے، جیسے بے چینی، بے اطمینانی یا اللہ کے عذاب کی صورت میں۔ دنیا کی زندگی ان لوگوں کے لیے خوش نما بنا دی گئی جنہوں نے کفر کیا، وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے، حالانکہ جو لوگ اللہ سے ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ دنیا کے لیے بھاگنے والے آخرت کے لیے بھاگنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ دنیا کے لیے بھاگنے والوں کی دلچسپیاں دنیا کے ساتھ ہوتی ہیں۔ انہیں حیرت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ ان دلچسپیوں کو چھوڑ کر اس جنت کی فکر کرے جسے آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہر دور کے لوگوں میں رہی ہے۔ تو اللہ کے راستے پہ آنے کے حوالے سے بھی یہ غلط فہمی رہی ہے کہ اس راستے پر چلے تو غریب ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ کا اختیار ہے جسے چاہے وسیع رزق دے اور جس کا چاہے رزق کم کر دے۔ رب العزت نے فرمایا لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ آپس میں ضد کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے حق میں سے ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ابتدا میں سب لوگ توحید پر تھے۔ نوح علیہ السلام کا دور پہلا تھا جب لوگوں نے شرک کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے توسط سے توحید کی تعلیم دی۔ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک 10 پشتیں بنتی ہیں، 10 زمانوں کے لوگ شرک میں مبتلا نہیں تھے۔ پھر لوگوں نے باہمی اختلاف کیا، تو اختلاف پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے آج بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اختلافات سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب بھی رات کی نماز شروع کرتے تو دعا کرتے تھے، اللہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ظاہر اور باطن کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اے اللہ، حق کی جن باتوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو مجھے اپنے سیدھے راستے پر رکھ، بے شک تو ہی
جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔